گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ شریعت کے احکام سیکھنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آپ کی کالس بھی ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس موضوع سے متعلق بھی آپ کی کالس کو ہم شامل سلسلہ کریں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز جنازہ پر کچھ کلام کریں گے، اس سے متعلق انشاءاللہ عز و جل احکام سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز جنازہ میں شرکت کے کیا فضائل ہیں، ایک مسلمان کی کیا حرمت ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام ہوگا۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کا شوق بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی روایت، کوئی واقعہ بیان کیا جائے تاکہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو سلسلے میں شامل ہیں، مزید ان کا شوق بڑھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش خدمت ہے۔ ایک دن کسی علمی مجلس میں حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف کے مؤلف امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی حدیث کے بارے میں استفسار کیا گیا، سوال کیا گیا۔ آپ نے گھر آ کر وہ حدیث تلاش کرنا شروع کر دی۔ قریب ہی کھجوروں کا ٹوکرا بھی رکھا تھا۔ آپ حدیث کی تلاش کے دوران ایک ایک کھجور اٹھا کر کھاتے رہے۔ دوران مطالعہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استغراق اور انہماک کا یہ عالم تھا کہ کھجوروں کی مقدار کی جانب آپ کی توجہ نہ ہو سکی اور حدیث پاک ملنے تک کھجوروں کا سارا ٹوکرا خالی ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر اتنی زیادہ کھجوریں کھا لینے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو یہ علم دین کا شوق تھا، ایک حدیث کی تلاش میں یہ سارا سلسلہ ہوا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مدنی چینل کے یہ سلسلے علم دین کے حوالے سے کتنے آسان ہیں ہمارے لیے۔ ہم چینل آن کرتے ہیں، سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں علم دین مل جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جو ہمارے لیے علم دین حاصل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی اگر آپ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ آج ہمیں یہ نماز جنازہ کے حوالے سے کیا سکھائیں گے، کیا بتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ جب ایک مسلمان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کی تعزیت کی جائے اس کے لواحقین سے، اسی طریقے سے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی جائے، غسل و کفن کا اہتمام کیا جائے، یہاں تک کہ اس کی تدفین کا مرحلہ آئے تو قبرستان تک، مسلمان کے قبر تک جایا جائے اور اس کو احسن طریقے سے شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قبر میں اتارا جائے، حتیٰ کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی رہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک مسلمان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اس سے فائدہ میت کو بھی ہوتا ہے
اور میت کے ساتھ ساتھ جو شرکائے جنازہ ہوتے ہیں ان کی بھی اس کے اندر مغفرت اور فوائد حاصل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ جس میں نماز جنازہ کے ساتھ چلنے والوں ان کے حوالے سے بھی مغفرت کی بشارتیں ہیں. اسی طرح نماز جنازہ جو ہے جب وہ ادا کی جاتی ہے، مسلمان کی نماز جنازہ میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو مسلمان کی اللہ تبارک و تعالی شرکائے جنازہ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے مغفرت فرما دیتا ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس کے جنازے میں 100 مسلمان شریک ہوں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو ان کی دعائیں مغفرت اس میت کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو اگر بندہ گناہ گار ہوتا ہے اور شرکائے جنازہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس پہ غور کریں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، بہت ہی جامع دعا ہے. تو اس کے اندر زندوں کی بھی مغفرت طلب کی جا رہی ہے اور فوت شدہ مسلمان کی بھی مغفرت طلب کی جا رہی ہے. تو جب کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے شرکائے جنازہ اس کے حق میں دعائیں مغفرت بارگاہ الہی میں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ دعا اس کے حق میں قبول کی جاتی ہے. اور اگر بندہ نیکوکار ہوتا ہے تو نیکوکار شخص کے انتقال کرنے کے بعد جب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو شرکائے جنازہ کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے. ایسے بھی واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ ایک شخص حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہوا. شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے میں ایک شخص شریک ہوا. رات کو خواب میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اس نے عرض کی یا سیدی میں بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کے نماز جنازہ پڑھنے والوں میں تھا. تو آپ نے ایک فہرست نکالی اور اس شخص کا نام شامل نہ تھا. جب غور سے دیکھا تو اس کے حاشیے پر اس کا نام موجود. سبحان اللہ. تو یعنی شرکائے جنازہ جب جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور بندہ نیکوکار ہو تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو بخشایا ہوتا ہی ہے، اس کی مغفرت تو ہو ہی جاتی ہے کیونکہ اللہ کا نیک صالح بندہ ہوتا ہے. اس کے صدقے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرتیں ان کو مرحمت فرماتا ہے. جیسے اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد قاسم بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بشر تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی بخش دیا. تو میں نے عرض کیا یا رب مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا میرے ولی کے در کا گدا خالق نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کی بہت ہی عظمت و شان ہوتی ہے اور ان کی نسبتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اہتمام فرماتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والے دونوں جہاں کی برکتوں سے سرفراز ہوتے ہیں اور ان کے مزارات کی زیارت یہ تریاق امراض معصیت ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہوتی ہے اور گناہوں کی بیماریوں کے لیے بھی یہ تریاق کا سامان فراہم کرتا ہے اور ان سے عقیدت محبت یہ راہ نجات کا ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے اللہ والوں کے جنازوں میں بالخصوص شریک ہوں. اور عمومی اعتبار سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں. صحیح. اہل اللہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، علماء اور صالح بندے بھی اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے جانے سے برکتیں ختم ہو گئیں، وہ جاتے جاتے بھی برکتیں لٹا رہے ہوتے ہیں. اور برکتیں کیا ہوتی ہیں کہ ان کے جنازے میں کوئی شریک ہو جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کی کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما،
تو قیامت تک جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بھی اس خواب میں یہ بشارت بیان کی گئی. تو چونکہ خواب دیکھنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور نیک بندے جب اچھے خواب دیکھتے ہیں تو ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ والوں سے محبت، پیار اور ان کی نسبت پہ فخر ہونا چاہیے. الحمدللہ. اور جب کبھی کسی جنازے میں شرکت کا موقع ہو اور ہم جنازے میں شریک بھی ہو سکتے ہوں، ایسے بھی ہمیں مواقع ہوں، تو جنازے میں شرکت کرنے سے گریز نہ کریں کہ یہ گویا ہم اگر ایک عام میت ہے تو اس کے لیے ہمارا ایک احسان ہے، بھلائی ہے، اور اگر وہ کسی نیکوکار کا جنازہ ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی سمیٹنے کا موقع ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان کی نماز جنازہ کے حوالے سے جو شرکت کی بات ہے ابھی ہم نے سنی کہ یعنی نماز جنازہ میں شرکت کسی بھی حوالے سے فائدے سے خالی نہیں ہے. اگر جنازہ کسی گناہ گار بندے کا ہے اور جو شریک ہیں ان کی تعداد بھی بیان کی گئی، آگے بھی روایت ہیں، تو ان شرکت کرنے والوں کی برکت اس جنازے کو ملے گی. اور اگر جنازہ اللہ کے کسی نیک بندے کا ہے، علماء ہیں اور مطلب نیک لوگ ہیں، تو ان نیک لوگوں کی برکت شرکائے جنازہ کو ملے گی. تو کسی بھی حال میں یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. جب بھی ہمیں موقع ملے کوشش کر بتکلف کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم جنازے میں شرکت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی. ابھی اس کی پوری ترتیب ہے کہ جب جنازہ آئے گا تو صفیں کتنی ہوں گی، کھڑے ہونے کا کیا طریقہ ہے، تکبیر ہیں، تکبیروں کی کیا اہمیت ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے، یہ پورا ایک ترتیب وار سلسلہ ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج جتنا ہو سکا اس کو ہم شامل کر لیں. آئیے ہم آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آصم بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر نماز میں وقت تک کھول کے شلوار کے فولڈ کرنا ہوتا ہے نا، جو اگر کسی کی شلوار کا کپڑا منع ہو، زیادہ لمبائی میں آج کے فیشن جیسے ہے لمبی شلوار ہو، تو اگر فولڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ نیچے کی نیچے ہی رہتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا شرعی؟ انشاءاللہ سر. جی اگلی کال. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی قبر میں سے ہڈیاں نکل آئیں وہاں دوسرا مردہ رکھا جائے، میں نے سنا ہے کہ وہ اس ہڈی جس مردے کی ہڈیاں ہیں اس کی بخشش کی نشانی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی اگلی کال. میں ہند میرانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا گھر کے اندر چھوٹے بچوں سے کام لینا کیسا، مثلا پانی لانا وغیرہ؟ انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی اگلی کال. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو فرض اور وہ جماعت کی نیت نہ کی ہو، تو پیچھے کوئی آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اور نماز پڑھنے والا اونچی بات سے نماز پڑھنے لگ جائے تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جس طرح کا مروجہ آج کل لباسوں کا انداز ہے، شلواریں لمبی ہوتی ہیں، پینٹیں لمبی ہوتی ہیں، تو ان کو فولڈ اگر کرتے ہیں تو وہ شرعی مسئلہ ہے. فولڈ نہیں کرتے تو پھر بعضوں کا نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو جاتی ہے. کیا دیکھیں اس میں اب فیشن کے پیچھے چلیں گے تو نماز میں تو مسائل کھڑے ہوں گے. ٹھیک. اب اگر یہ فولڈ کرتے ہیں تو کپڑے کو نماز میں سمیٹنا، فولڈ کرنا، تو یہ ویسے ہی ایک مکروہ تحریمی عمل ہو جائے گا. اور اگر اس کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں تو سجدے میں جانے آنے میں پرابلم ہے. تو جس قدر اونچی ہو سکتی ہے شلوار، ٹھیک ہے، یہ اس کو اونچی کریں. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو نماز میں اس طرح کی کراہتوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس شلوار کو اپنے مناسب سائز کے مطابق سلوائیں کہ جس میں آپ کا ٹخنا ظاہر ہو، پائچے اتنے نیچے ہوں کہ آپ کا ٹخنا کھلا رہے، کہ مردوں کے لیے مستقل ایک سنت ہے. یہ نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات سوار ہو چکی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر تو ٹخنے ظاہر کرتے ہیں اور نماز کے علاوہ اس کو چھپا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں ٹخنے کا ظاہر کرنے کا حکم یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں مستقل ہے، یہ مستقل ایک سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس کو نماز کے ساتھ ہی مخصوص سمجھنا یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک ذہن ایک مسلمان کا ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹخنے ظاہر فرمایا کرتے تھے، تو جب وہ سنت پہ عمل کرے گا نماز کے علاوہ بھی تو کبھی بھی اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے کہ کپڑا فولڈ کرنا پڑ جائے یا کپڑا اتنا لٹک جائے کہ ٹخنے ظاہر ہوں. تو سنت کے مطابق اپنا لباس اپنائیں، فیشن کے پیچھے نہ چلیں کہ فیشن کے پیچھے چلنے کی صورت میں انسان جہاں سنتوں سے کی ادائیگی سے محروم ہوتا ہے تو وہیں بسا اوقات بہت
سے گناہوں کی طرف بھی انسان چلا جاتا ہے. اور اب یہ الٹا فیشن ہے صحیح کہ مرد حضرات اپنے پائچے لمبے لمبے سلواتے ہیں, یہاں تک کہ پائچے دیکھے گئے کہ جوتے کے اندر چپلوں کے نیچے تک جا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے آدمی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنے پائچوں پہ غور کریں تو ٹھیک ٹھاک ان کے پائچے گرد آلود ہو چکے ہوتے ہیں اور کیچڑ یا اس طرح کی چیزیں بھی لگ جاتی ہیں. اس کے بجائے خواتین کو دیکھ لیں تو ان کے ہاں رواج اس کے برعکس ہے. ان کو حکم ہے کہ اپنے قدموں کو چھپائیں گی, اپنے جو ٹخنے ہیں ان کو چھپائیں گی, اور حتی الامکان اپنے پیروں کو بھی غیر محرم کی طرف نظر پڑنے سے بچائیں. وہاں اس کے برعکس ہے, وہاں کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, پائچے اوپر سے اوپر پنڈلیوں تک آدھی پنڈلیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فیشن سے جو کہ حرام کی طرف ہو, عورتوں کا اس طرح پنڈلیاں ظاہر کر کے کپڑے پہننا اور غیر محرم کے سامنے آنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے فیشن کے پیچھے نہ چلیں, سنت رسول اپنائیں. ایسی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین کے جو طریقہ کار تھا لباس پہننے کا اس کو اپنائیں, اور پردہ اور حیا یہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. انشاءاللہ زودل اس طرح سنت کے مطابق اور شریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق جب ہم اپنے لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ یہ لباس پہننا بھی ہمارے لیے باعث ثواب بن جائے گا. ٹھیک, نماز جنازہ پہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اب قبر جو ہے وہ اس کے اندر ہڈیاں مل جاتی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے ان کو کہا ہوگا, یہ بات ہو سکتا ہے ان کے علاقے میں عام ہو, کہ ہڈیوں کا مل جانا مغفرت کی علامت ہے, بخشش کی علامت ہے, تو کیا وہاں پر ہم دوسرا مردہ دفنا دیں؟ دیکھیں, مغفرت کی علامت ہے. اس طرح کی بات کہ اس بندے کی مغفرت ہو گئی, تو یہ تو جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں نہ بتایا جائے اس وقت ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ابھی جیسے ہم نے اس سلسلے کے شروع میں ہی کچھ روایتیں پڑھی تو اس میں ہم قطعی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ یہ بخش دیے گئے, یہ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے. تو اسی طرح جب کسی مسلمان کی ہڈیاں اس کی قبر میں ملیں تو اب اس میں اس بات کو ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی مغفرت ہو گئی. ہاں, اب رحمت الہی سے ہم پر امید رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں پہ کرم فرمائے. اور جس کے جسم کی یہ ہڈیاں ہیں, ایک ہمیں ترس آ رہا ہے اس کو دیکھ کر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو ہمیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ایک مومن کی دعا ہو سکتا ہے میت کے حق میں قبول ہو جائے. اور اس طرح کی روایتیں ہیں کہ میری امت گناہ لے کر قبروں میں جائے گی, لیکن جب قبروں سے اٹھے گی تو ان کے نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے. تو وہ تعجباً عرض کریں گے کہ ہمارے گناہ کہاں گئے. تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بعد والے وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے اور ایصال ثواب کرتے رہیں گے, جس کی بدولت ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اور جو ان کے گناہ تھے وہ دعائیں مغفرت کرتے کرتے مسلمانوں کی دعائیں مغفرت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو اس لیے کر بھلا ہو بھلا. آج ہم اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کا سامان کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بعد والے بھی کوئی ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے کوئی دعائیں مغفرت کر دے گا. تو اس لیے جب کبھی ایسا موقع ہو تو ہمیں اس مسلمان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. ہاں, قطعی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اب اس کی ہڈیاں ہو گئی ہیں اس لیے اب اس کی بخشش ہو ہی گئی. اور دوسرا آپ کے سوال کا دوسرا کہ اب اس جگہ کسی اور کی تدفین کریں یا نہ کریں, تو اس میں یہ ہے کہ ایسی جیسے کسی جگہ قبر کھودی گئی اور اس جگہ مردے کی قبر میں سے ہڈیاں برآمد ہو گئیں, تو ان ہڈیوں کو سائٹ میں لگا کے اس قبر میں کسی اور مسلمان کی تدفین ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کہ ایک قبر اچھی خاصی بنی ہوئی ہے اب ہم اس کو کھودنا شروع کر دیں اور اس لیے کہ اب اس کی ہڈیاں سائٹ میں لگا کے ہم نیا مردہ دفنائیں گے. تو کسی اور مسلمان کی قبر جو بالکل صحیح سالم ہے تو اس قبر کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک, اگلے کالر تھے. ہمارے گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے کام وغیرہ لے سکتے ہیں, پانی منگایا, کھانا منگایا؟ دیکھیں, بچوں سے ماں باپ یا بڑے بھائی یا دادا یا اس طرح کے جو بچوں کے محارم ہیں یا بڑی بہنیں ہیں تو وہ بچے کی طاقت کے مطابق کام کروا سکتے ہیں. جیسے فریج میں سے بوتل نکلوا لی یا فریج میں بوتل رکھ کے آ جائیں, بیٹا یہ پلیٹ دے دیں,
یہ چمچہ لے کر آ جائیں. صحیح. تو ایسا کام جو بچے کی طاقت کے اندر ہے صحیح. وہ کام اس سے کروائیں گے. اب یہ نہیں کہیں گے بیٹا یہ صوفہ سرکا دو. صحیح. وہ بچے میں وہ صوفہ سرکانے کی طاقت ہی نہیں ہے, وہ لگ گیا بیچارہ, اور لگا ہوا ہے, اس لگنے کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو رہا, تو اس کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, تو اس سے کام نہیں ہوتا. تو ایسے کام بچے سے لیے جائیں گے جو بچے کی طاقت کے مطابق. ٹھیک ہے. اور بالکل ایسا بھی نہیں کرنا کہ بچوں کو شو پیس بنا کے رکھ دیں. صحیح. کہ کوئی کام کرنے کا حکم ہی نہ دیں. صحیح. کہ بھائی اس سے ہم کام نہیں لے سکتے, تو اب اس سے ہم یہ کہوں پلیٹ اٹھا کے رکھ دو, تو یہ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. تو ایسا نہیں ہے. صحیح. بچے سے چھوٹے موٹے کام جو اس کی طاقت کے اندر ہوں وہ کام اس سے لیے جا سکتے ہیں, اور لینے چاہیے تاکہ بچے کی عادت بھی کام کرنے کی بنے. حوصلہ افزائی بھی کر دیں, حوصلہ افزائی بھی کریں, بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا, تاکہ اس کا جذبہ بڑھے. حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں, کام بھی لیتے رہیں. صحیح. اگر اگر کام لینا چھوڑ دیا تو یہی جب آپ کو ضرورت پڑے گی, آپ بیمار ہو گئے, اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, تو بچے کی کام کی عادت نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس موقع پر بھی بچہ کام نہ آئے. ٹھیک. تو کام لیتے رہیں لیکن اس کی طاقت کا بھی اندازہ لگائیں, خیال رکھیں. اگر کوئی شخص نماز اپنی شروع کر دیتا ہے, اس کی جماعت کروانے کی نیت نہیں ہے, اپنی شروع کر دی, پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہو گیا, تو اب کیا کریں؟ دیکھیں ایسے میں مثال کے طور پہ ظہر کی نماز بھی ہو سکتی ہے, مغرب عشاء اور فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہو اور ایسے موقع پر کوئی دوسرا اگر آ جاتا ہے اور اس اکیلے نماز پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اب میرے پیچھے وہ اقتدا کی نیت سے کھڑا ہے. اب جب دو آدمی ہو جائیں تو طریقہ یہ ہے کہ دوسرا آدمی جس کو امام بنا رہا ہے اس امام کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کوئی میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں یا میں امام ہوں, مجھے بنایا جائے گا امام, تو اب میرے دائیں ہاتھ پہ مقتدی کھڑا ہوگا, لیکن تھوڑی سی اس کی ایڑی میری ایڑی سے پیچھے ہوگی. ٹھیک ہے. جب کوئی شخص آ کے مجھے نماز پڑھتے ہوئے محسوس ہو, میں دیکھوں گا نہیں, لیکن مجھے محسوس ہو کہ اب یہ کوئی شخص میرے دائیں ہاتھ پہ مقتدی کی حیثیت سے آ گیا ہے, تو اگر ظہر اثر کی نماز ہو تو جو آہستہ قرات کی جا رہی تھی تو میں قرات آہستہ ہی کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن جو تکبیرات انتقالیہ ہیں, رکوع میں جانے کی تکبیر, سجدے میں جانے, اور یہ ساری تکبیرات ہیں, یہاں تک کہ سلام کے الفاظ ہیں, تو یہ بلند آواز سے کہوں گا اتنی کہ جتنی کی حاجت ہے. صحیح. اور اگر نماز فجر کی یا مغرب عشاء کی ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی مقتدی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس تنہا نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ قرات بلند آواز سے کرے. ٹھیک. اگر یہ آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی, اب اس کے برابر میں آ کے کوئی مقتدی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب جو سورت شروع کرنی ہے وہ بلند آواز سے کرے, کیونکہ اب یہ بن گیا ہے امام. اور امام پر مغرب عشاء اور فجر میں جہر کرنا یہ واجب ہے. تو اب جتنی سورت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جہر آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک. اب یہ کہ میں نے امامت کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں, جو میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے, تو امام کے لیے امامت کی نیت یہ کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب کسی کو امام بنائے تو اس کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں تنہا نہیں پڑھ رہا بلکہ اس شخص کو میں نے امام بنایا اور اس کے پیچھے میں نماز ادا کر رہا ہوں. لیکن امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میرے پیچھے جو بھی مقتدی آئے تو میں اس کا امام بنوں گا, یہ امامت کر رہا ہوں. تو اگر امام نے صرف نماز کی ہی نیت کی کہ میں فجر ظہر اثر کوئی سی بھی نماز پڑھا رہا ہوں اور امامت کا خیال بھی نہ آئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا, یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ اب جس کو وہ امام بنا رہا ہے تو امامت کی شرائط یہاں پر دیکھی جائیں گی یا وہ ترکیب؟ وہ ساری صورتیں تو ملحوظ رکھنی ہوں گی نا, کہ اس کی قرات بھی درست ہو. اب داڑھی نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے تو داڑھی منڈے کو امام نہیں بنا سکتے. صحیح. اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. کوئی ایسا آدمی کہ جو نماز کے مسائل نہیں جانتا, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کی قرات بھی صحیح نہیں ہے اور اس کے مخارج بھی جو مقتدی بن رہا ہے وہ بھی تو کچھ نہیں جانتا. یہ تو اس صورت میں کہ اس کو کچھ نہیں آتا. جیسے آج کل آفیسز میں, فیکٹریوں میں یا ایئرپورٹوں پر, یعنی وہاں اس طرح کی صورت بنتی ہے جب کوئی جس نے نماز شروع کی نا پیچھے لوگ آ کر وہ صفحے بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جس کو امام بنا رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا. اس کو امام کے بارے میں احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ نیک لوگ, تمہارے اچھے لوگ, نیک لوگ امامت کریں. ٹھیک. تو امام اچھے لوگوں کو بنانا چاہیے, چونکہ امام جو ہے وہ نماز کا اپنی بھی اور اپنے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب کی نمازوں کا ضامن ہوتا ہے. اب ایک آدمی جس کو اپنی نماز صحیح طرح پڑھنا نہیں آتی وہ دوسرے لوگوں کی نماز کا ضامن کیسے بنے گا؟ ٹھیک. تو اس لیے
یعنی وہ شرائط ہم دیکھیں گے. اچھے افراد کو ہونا چاہیے جس کی قرات مسائل وغیرہ درست ہوں. ہر نمازی کے پیچھے امامت میں شریک نہ ہوں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں. آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. نماز جنازے کا طریقہ کار کیا ہے، پلیز بتا دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام ابو بکر ہے اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کسی رشتہ دار یا کسی غیر بندہ پڑھنا ہو تو اگر نماز جنازہ نہ آتا ہو تو اس صورت میں کیا مطلب پڑھا جائے؟ جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں آدھا حصہ یا 1.5 حصہ ڈال سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. پوچھنا تھا کہ نماز جنازہ میں نے جو ہے نا وہ چاروں تکبیر میں ہاتھ کھڑے کر دیے، مطلب تو یہ نماز جنازہ ہو گیا یا غلط ہو گیا؟ مدنی چینل کے ناظرین، جو آج ہم نے موضوع رکھا ہے یہ اس لحاظ سے بھی حساس ہے کہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جن کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی، اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کا طریقہ ہم پورا بیان کریں گے. شاید یہ پورا آج نہیں ہو سکے گا، آئندہ بھی اس کو ہم لے لیں گے. اب پہلے جو ابھی کالر تھے جنہوں نے ابھی ہمیں کال کی، انہوں نے پورا طریقہ پوچھا ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں. تو بتا دیں. دیکھیں نماز جنازہ جو ہے نا اس کی آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے تو نیت. صحیح. ٹھیک ہے. اور کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ بما 4 تکبیرات کے پیچھے اس امام کے، تو یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. آپ جب کھڑے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو آپ کی نیت حاضر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں 4 تکبیرات ہیں، جو 4 تکبیرات کہنا فرض ہیں. اللہ اکبر جو سب سے پہلے تکبیر ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اس میں ہاتھ اٹھائیں گے. صحیح. اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے. اچھا، آواز اتنی ضروری ہے کہ اپنے کانوں سے سن لیں؟ ہاں، اتنی تو ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے، اگر نہیں آئی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے اپنے کانوں تک. چاروں تکبیروں میں یہ چاروں تکبیرات. ٹھیک ہے. کیونکہ چاروں تکبیرات فرض ہیں. اور یہ فرض ادا تبھی ہوگا جب آپ کی آواز اتنی ہو کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے. ٹھیک ہے. تو پہلی تکبیر ہم نے کہی اللہ اکبر، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں. جب پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں گے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اگر کسی کو یہ اضافہ یاد نہ ہو تو جو نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے وہی پڑھ لیں. اچھا، اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے. ٹھیک ہے. ہاتھ بندے ہی رہیں گے. دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر ہونے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جو نماز کے اندر التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، آپ وہی درود پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر تیسری تکبیر ہوگی، اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھیں گے. ٹھیک. ہاتھ بندے رہیں گے. صحیح. تیسری تکبیر کے بعد اب وہ بالغ مرد عورت ان کا جنازہ ہے تو اس کی دعا پڑھیں. نابالغ بچے کی میت ہے تو اس کے لیے دعا الگ ہے، وہ پڑھیں. اور ایسی نابالغ بچی ہے اس کا جنازہ ہے تو اس کی دعا پڑھیں. ٹھیک. یہ ہم نے تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت جو جنازے کے حوالے سے ہے اور نابالغ بچے بچیوں کے لیے دعا ہے وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر ہوگی. صحیح. چوتھی تکبیر کے بعد آپ کچھ پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہاتھ کھول دیں گے. ٹھیک ہے. ہاتھ کھولنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد پھر سلام پھیرا جائے گا سیدھی طرف اور الٹی طرف. ٹھیک ہے. یہ سلام پھیرا جائے گا. اچھا، اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دوسری تکبیر ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، اب چوتھی کے بعد بھی ہاتھ بندھے رہتے ہیں. ٹھیک. تو یاد رکھیں یہ فقہی ایک قاعدہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، چاہے وہ عام نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب قیام کی حالت میں جب ہمیں کچھ پڑھنا ہوگا تو اس پڑھنے کے وقت ہم اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے. ٹھیک ہے. اور قیام کی حالت میں جب ہمیں کچھ نہیں پڑھنا تو اپنے ہاتھوں کو کھول دیں گے. اس کی مثال نماز میں لے لیں کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. سورت پڑھتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ ہم قیام کی حالت میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اور اگر ہم مقتدی ہیں تو امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا شمار ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اب اٹھتے ہیں
ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، ہاتھ ہمارے لمبے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ لٹکنا جس میں ہم نے چونکہ ربنا ولک الحمد یہ مختصر سا جملہ ہم نے کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی طویل کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس موقع پہ ہمارے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر ہوگی درود شریف پڑھنا ہے، تیسری تکبیر ہوگی میت کے لیے دعا کرنی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد اب کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے اور دائیں بائیں سلام پھیریں گے. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں دیکھم دیکھی کہ جب چوتھی تکبیر بھی ہو گئی تب بھی ہاتھ بندھے ہوں گے. اب امام جب سلام پھیرتا ہے سیدھی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سیدھا ہاتھ کھول دیں گے، الٹا اپنی جگہ ہی رہے گا. اچھا پھر امام الٹی طرف سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب پھر الٹا ہاتھ کھولتے ہیں. تو یہ سیدھا ہاتھ سیدھے سلام پہ، الٹا ہاتھ الٹے سلام پہ، یہ کھولنے کا جو طریقہ ہے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ فقہی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے. بلکہ یہی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد اب کچھ نہیں پڑھنا، اس لیے دونوں ہاتھوں کو کھول دیں اور سلام پھیریں. تو یہ ہے نماز جنازہ کا ایک مختصر سا طریقہ. ٹھیک ہے مدی چینل کے ناظرین، مزید اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں جو اگلے سلسلے میں ہم ان کو شامل کریں گے. اچھا ایک ہمارے کالر تھے، ان کو شاید جواب مل گیا ہوگا. رشتہ دار یا کسی بھی جنازے میں ہم شریک ہیں اور دعا ہمیں نہیں آتی پڑھنی، طریقہ یا دعا وغیرہ. نماز جنازہ کی اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی. ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے، سورہ فاتحہ بھی افضل دعا ہے، ایک بہت اہم دعا ہے، تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے. قرآن پاک کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بنیت دعا بنیت ثنا وہ اس موقع پر پڑھی جائے گی. اور ویسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دعائے مغفرت بھی مسلمان کے لیے کرنا نہیں آتی. یہ بڑا المیہ ہے، مطلب ہم آلٹرنیٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں آتا تو اس کا کیا ہے. وہ دعا کب یاد کریں گے؟ دنیا سے جانے کے بعد دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کا ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ربنا آتنا پڑھ لیں، وہاں کیا پڑھ لیں. دیکھیں اس میں اگر ایک شاید کسی کو جھٹکا بھی لگے اور لگنا چاہیے، اگر یہ کہا جائے کہ آفس میں آپ کام کر رہے ہوں اور یہ کہا جائے جس ملازم کو دعائے قنوت یاد ہوگی اس کی سیلری میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا جائے، پھر کیا کریں گے؟ سب سے شاید جو مینیجر صاحب ہوں ان سے لے کے نیچے چپراسی تک سارے دعائے قنوت یاد کر رہے ہوں گے. کیا وہ بھائی آج سیٹ صاحب کی طرف سے یہ بشارت نامہ آیا ہے کہ جو دعائے قنوت یاد کرے گا اور روزانہ سنائے گا بھی اس کو 1000 روپے ملیں گے سیلری میں، بالکل بونس کے طور پہ داخل ہوگا. سبھی یاد کر رہے ہوں گے. اسی طرح نماز جنازہ کی ساری دعائیں، اسی طرح ایمان مفصل مجمل 6 کلمے، یہ ساری دعائیں جس کو یاد ہوں گی اس کی تنخواہ میں 3000 روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا. سارے یاد کر لیں گے. لیکن ان دعاؤں کی کیا برکت ہے، ان کلمات میں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، ایمان مجمل مفصل، اس کی الگ سے کوئی فضیلت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں ایمانیات سے متعلق بنیادی باتیں جمع کر دی گئی ہیں. تو یہ ہمیں سیکھنی چاہیے. نماز جنازہ کی دعا یہ ہمیں سیکھنی چاہیے، دعائے قنوت ہمیں سیکھنی چاہیے. اب مطلب پیسے ہوں گے تبھی کام کریں گے، کوئی ہمیں دنیاوی مفاد ملے تبھی ہم سیکھیں گے. اس کے بجائے اگر اس کو آخرت کا وہ سامنے رکھیں کہ یار میں مسلمان کے جنازے میں شریک ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھے دعا یاد نہیں ہے. بلکہ افسوس اس مقام پہ بھی ہونا چاہیے کہ والد صاحب کا جنازہ ہے، بیٹا اس کو درود شریف نہیں آتا، اس کو ثنا پڑھنا نہیں آتی، اس کو نماز جنازہ میں اپنے والد کے لیے کی جانے والی دعا نہیں آ رہی. تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. ایسے بھی والد اور گھر والے ہوتے ہیں، یہ ان کی محرومی ہوتی ہے کہ بچے کو نہیں آتا، نہیں آتی. بلکہ ایسا بھی سنا گیا، دیکھا تو نہیں لیکن ایسا سنا گیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے غیر رشتہ دار اور اطراف کے لوگ عام نمازی شریک ہیں لیکن بیٹے کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا، وہ سائڈ میں کھڑا ہوا ہے. جی ایسا بھی سنا ہے. تو اس لیے ایسی محرومی نہیں ہونی چاہیے. تو کم سے کم بنیادی حق جو ہے نا، میت جب انتقال کر جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کا جو حق ہے اس میں مختلف ترتیب ہے. ان میں سے ایک حقدار وہ اس کا ولی ہے، سرپرست ہے. یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو اگر اس کا باپ نہیں ہے تو یہ بیٹا یہ نماز جنازہ پڑھائے، اس سے میت کو خوشی ہوگی. لیکن ہم چونکہ اپنے جیتے جی
اس طرح کا کوئی سامان تربیت کا نہیں کرتے تو ہمارے مرنے کے بعد پھر بچوں کو نماز جنازہ آتی نہیں. ٹھیک. تو اس میں بھی امام صاحب اور مؤذن صاحب ان کو دروازے کھڑکھڑائے آتے ہیں. حتیٰ کہ جو امام حضرات مسجد کے رہائشی کمروں میں رہتے ہیں تو ان کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے کہ رات کو 1 بجے دروازہ کھڑکھڑایا آ رہا ہے, کیا ہوا بھائی؟ وہ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں, بچی کا انتقال ہو گیا, پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہوا, جنازہ پڑھنے راتوں رات تدفین کرنی ہے. ٹھیک. تو ایسے موقع پہ اگر ہمیں خود نماز جنازہ پڑھنی آتی ہوتی تو ہم کسی کا محتاج نہیں ہیں. اب 1 بجے امام صاحب کو اٹھانا, وہ بیچارے سوئے ہیں 11 بجے, 11:30, 12 بجے کہ فجر میں اٹھنا ہے, ان کو 1 بجے آ کے ہم اٹھا رہے ہیں اور جنازے قبرستان بھی ساتھ چلیں. ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں, تو یہ ہمیں خود آنے چاہیے. ٹھیک. اچھا, آخری کالر ہم لیں گے, مزید جو کالرس ہیں ان کو ہم آئندہ شامل کر لیں گے. قربانی کے جانور میں آدھا حصہ یا 1.5 حصہ شامل ہو سکتا ہے بڑے جانور میں؟ قربانی کے جانور, جو بڑا جانور ہے, اس بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں, یعنی 7 افراد کی طرف سے وہ جانور قربان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ کسی بھی شریک کا حصہ 1 سے کم نہ ہو. ٹھیک. 1.5 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 2.5, 3, 3.5 ہو سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن 1 حصے سے کم نہ ہو. اب انہوں نے ایک سوال کے اندر جو ان کے الفاظ سے آدھا یا 1.5, تو 1.5 تو ہو سکتا ہے, آدھا نہیں ہو سکتا. آدھا, پونا یا 1 سے کم یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو اس لیے یعنی جانور 7 افراد کی طرف سے قربان ہو, 6 کی طرف سے بھی قربان ہو سکتا ہے, 5 کی طرف سے بھی قربان ہو سکتا ہے, 2 کی طرف سے بھی قربان ہو سکتا ہے, یعنی بڑا جانور. لیکن 8 افراد کی طرف سے قربان نہیں ہو سکتا. اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا. مثال کے طور پہ اب مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ان کے منہ میں کچھ پانی بھی آئے. ہمارے سامنے ہے 7 گلاب جامن. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہیں کہ 7 افراد میں تقسیم کر دیں. صحیح. تو ہر ایک کو کتنا جائے گا؟ 1 مل جائے گا. 1 پورا جائے گا. اچھا, اگر وہی جن کو ہم کہیں کہ یہ 7 گلاب جامن آپ 6 افراد میں تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. تو 1 سب کو پورا مل جائے گا, اور 1 جو ہوگا اس کو 6 حصے کر کے ہم دے دیں گے. تو ہر ایک کے پاس 1 پورا اور 1 سے زیادہ ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 7 گلاب جامن 8 افراد میں برابر تقسیم کر دیں تو کیا ہوگا؟ اب پریشانی ہوگی. کیا 7 چیزیں 8 میں تقسیم, تو یقیناً ہمیں اس کے ایسے پیس کرنے پڑیں گے کہ سب کو برابر بھی پہنچے. جب سب کو برابر پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کے پاس بھی پورا گلاب جامن نہیں ہوگا, نہیں آئے گا. اچھا, اگر ایسا ہو جائے کہ 6 کو ہم نے پورے 1 دے دیا اور 2 کہیں ہم بھائی شوگر کے مریض ہیں, ہمیں آدھا ہی دے دیں, تو مسئلہ کیا ہوگا کہ جو 2 افراد رہ گئے ان کے پاس بھی پورا نہیں آ رہا, آدھا ہو گیا. تو قربانی کے اندر پورا 1 حصہ 1 کی طرف, کم از کم 1 کی طرف سے قربان, ہر ایک کی طرف سے قربان ہو, 1 سے کم حصہ نہیں ہو سکتا. صحیح. چل کے ناظرین اور اہم باتیں ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.